السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش مقبول آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے سے عبائی کے ڈیزائنز لائی ہے جو کہ مختلف طرز کے ہیں، سمپل بھی ہیں، فینسی بھی ہیں، ڈیزائنر اسٹائلش، اور حج اور عمرے کے لیے، مارکیٹ کے لیے، آفس ورکرز خواتین کے لیے اور اسٹوڈنٹ گرلز کے لیے۔ آپ جس طرح کا بھی عبایا لینا چاہتی ہیں کہ مجھے حج یا عمرے پہ جانا ہے یا مارکیٹ کے لیے لینا ہے یا آفس ورکرز کے لیے جو خواتین ہیں یا اسٹوڈنٹ، تو اس میں آپ کو ہر کوالٹی، ہر طرح کا فیبرک، ہر کلرز کے ڈیزائنز بہت ہی پیارے، ڈیسنٹ، گریسفل دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ اپنی شخصیت کے مطابق دیکھیے کہ آپ پر کون سا عبایا زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ نے کسی ایونٹس کے لیے لینا ہے پھر تو آپ کوئی اسٹائلش ڈیزائنر، فینسی، امبرائڈریڈ، کٹ دانا، گول موتی، پرس کے ساتھ بنا ہوا بھی لے سکتی ہیں۔ مارکیٹ اور اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیے یا آفس کے لیے پھر آپ کوشش کریں، میری ایڈوائز ہے آپ سب کے لیے، سادہ سمپل لوز عبایا، لینتھ بھی اس کی نارمل ہو، یعنی کہ آپ کے گھٹنے تک ہو، ٹخنے تک اور اس کی ورتھ بھی بہت زیادہ نہ ہو جسے سمیٹنا مشکل ہو جائے، کیونکہ جو بہت لانگ ہوتے ہیں پاؤں میں یا زمین پر گرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے یا چلتے ہوئے پاؤں آ جائے، ایک تو عبائے کو پہننے والا پریشان ہو جاتا ہے، دوسرا میلے جلدی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ حج اور عمرے پر بھی جاتے ہوئے میں یہی بات ہر ویڈیو میں آپ سب کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ عبائے کی جو لینتھ ہے وہ آپ اپنے یعنی ایڑی تک رکھیں تاکہ پاؤں میں نہ آئے۔ طواف کرتے وقت جب پاؤں میں عبایا آتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے پہننے والے کے لیے بھی، اور جس کا پاؤں آیا ہوا ہوتا ہے انجانے میں اس کو بھی شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ کیونکہ وہاں کی جو سعودی عربیہ کی جو لیڈیز ہیں یا کہیں اور کنٹریز کی ٹیل والے عبائے پہنتی ہیں، لانگ عبائے، پیچھے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، لمبے لمبے، پتہ نہیں مقصد ان کا کیا ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئی۔ اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوتا ہے تو پھر کوشش کریں فل لینتھ کا عبایا لے لیں، ضروری تو نہیں کہ فرش پر گھسیٹتا ہوا ہی عبایا زیادہ صحیح رہتا ہے، کیونکہ جب ہم بیت الخلا یا وضو گاؤں میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی سائڈ، حرم شریف میں، تو وہاں پر یہی سب خواتین کوشش کرتی ہیں عبایا ناپاک نہ ہو، وضو کرتے وقت پانی نہ گرے ایک دوسرے کا۔ بیت الخلاء میں جائیں تو عبائے کو اتار کر وہاں کی کھونٹیوں پر ٹانگیں تاکہ سمیٹنا اور اتارنا آسان لگے۔ اگر آپ کا نارمل فلیئر کا لینتھ کا نارمل ہوگا تو اس کو سمیٹ کر پکڑ کر بیٹھ کر آپ کو بیت الخلاء میں آسانی ہوگی۔ یہ ایزیلی آسانی کے ساتھ میں آپ کو ایجوکیشن یا ایڈوائز اس لیے دے رہی ہوں، میرا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ وہاں پر وضو گاؤں میں عبایا سکھانے کی کوئی سہولت نہیں۔ دھونے کے لیے وہاں پر اگر آپ اپنا سرف ساتھ لے کر جاتی ہیں تو بہتر ہے، جہاں وضو کیا جاتا ہے وہیں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے سے وضو گاؤں میں ایک سینک کہہ لیں، بال کہہ لیں یا بیسن کہہ لیں، وہ لگائے ہوتے ہیں، کیونکہ وضو بھی اس میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، عورتیں اس میں ہی اپنے حجاب دھو رہی ہوتی ہیں اور اپنے عبائے دھو رہی ہوتی ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کے لیے یہ مناسب بات ہے یا نہیں، کیونکہ ناپاک جگہ پر جو ہاتھ دھوئے جائیں وہاں پر میرا تو خیال ہے فیبرک یا ڈریس دھونا مناسب نہیں۔ ہاں اگر آپ کا حجاب گر گیا ہے، دھونا پڑ بھی گیا ہے تو کوشش کریں ہاتھ میں لیے ہی اسے سرف سے رگڑ کر ٹنٹی کے نیچے رکھ کر دھو لیں۔ باقی عبایا دھونا اور وہاں پر سکھانا کوئی سہولت نہیں ملے گی آپ کو بیت الخلاء میں، یہ بات ذہن میں رکھ کر جائیں۔ 3-4 عبائے لے کر جائیں، اگر آپ نے 2 لے کر جانی ہے پھر آپ اپنے ہوٹل میں دھو سکتی ہیں، وہاں ٹب کی سہولت ہوتی ہے، بالٹی کی سہولت ہوتی ہے، وہاں کھونٹیاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں دروازوں کے پیچھے، آپ ایک دھو کر چلی جائیں، اگلے دن وہ سوکھ جاتا ہے۔ اے سی کی ٹھنڈک سے بھی، ہوا سے بھی ایک دن بعد جب پہننا ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، کیونکہ جب میں پہلی بار گئی تھی تو ہم لوگ ایسا ہی کرتے تھے،
2 یا 3 ابائی لے گئے تھے. ڈیلی ہم واش کرتے تھے کہ کہیں آنے جانے میں کوئی وضو کرتے وقت یا بیت الخلاء میں کہیں ناپاک نہ ہو گیا ہو تو ہم مکمل طور پر پاک صاف ہو کر نماز اور عمرے کی ادائیگی کریں. باقی اب آپ سب کی اپنی مرضی ہے. ہمارا کام ہے آپ کو ساری انفارمیشن دینا، ایڈوائز دینا، کچھ نالج دینا جو کہ سب کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے اور سننا بھی چاہیے. جو لوگ پہلی بار جائیں گے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی.